اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے پیغمبر، ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں، نہ ان کے بعد اور کوئی رسول آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب قرآن پاک پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے یاد فرمایا۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب اللہ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں تم کو دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا، کیا تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے فرمایا، تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منصب نبوت سنبھالنے کے بعد اللہ رب العزت کے حکم سے اہل مکہ کو صفا و مروہ سے نادی سب ہی اکٹھے ہو گئے، کیونکہ ان ایسے فرزند مکہ نے پکارا تھا جسے وہ صادق و امین کہتے تھے۔ وہ سب اکٹھے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت کیا، تم مجھے سچا سمجھتے ہو یا جھوٹا؟ سب نے بے ایک زبان کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، ہم نے کبھی کوئی جھوٹی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوں اور دونوں طرف دیکھ رہا ہوں، تم اس کے نیچے ہو اور دوسری طرف نہیں دیکھ سکتے۔ اگر میں یہ کہوں کہ راہزنوں کا ایک گروہ دور سے نظر آ رہا ہے جو مکہ پر حملہ آور ہوگا تو کیا تم یقین کر لو گے؟ سب نے بے ایک زبان کہا، کیوں نہیں، کیوں نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اسلام کی دعوت پیش کی، موت اور موت کے بعد آنے والے عذاب سے ڈرایا اور کہا، تم اللہ کو واحد تسلیم کر لو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ اور مجھے اللہ کا سچا نبی اور رسول برحق مانو۔ یہ سن کر اہل مکہ طیش میں آ گئے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہ ہاری اور تبلیغ کا کام جاری رکھا۔ کفار مکہ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار رہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کا اوج پھینک دیتے۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے راستے میں روزانہ کانٹے بکھیر دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی تبلیغ اسلام کے لیے جاتے، کفار وہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کا مقاطعہ کر دیا۔ کون سی ایسی تکلیف تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی تھی؟ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا سنا دو مشرکوں کو اور ذرا خیال نہ کرو، اور ہم تمہیں ان کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہے۔ اس صورت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے، جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔ مراج نبی کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ اور تاریخ اسلام کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاج نبوت عطا ہونے کے 12 سال بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سواری براق لے کر حاضر خدمت ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہمراہ خانہ کعبہ اور پھر بیت المقدس لے گئے۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تمام انبیاء کرام نے نماز ادا کی۔ بیت المقدس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رسائی یہیں تک تھی۔ اس سے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری سواری احزف پیش کی گئی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بہت آگے عرش بالائے تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذات واحد کے قریب بدیدار سے نواز دیا گیا۔ یہ بے مثال رب کی بے مثال نوازش تھی اپنے بے مثال بندے پر۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک، جس کے گرد اگر دہم نے برکتیں رکھی ہیں، لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی سخت مخالفت کے باوجود تبلیغ اسلام کا فرض جاری رکھا تھا۔ حج کے مواقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر شہروں سے آنے والے افراد کو بھی دعوت اسلام دیتے۔ اسلام کے فدا کاروں میں روز بروز اضافہ ہونے لگا۔ کفار مکہ کو یہ بات کانٹی کی طرح کھٹکتی تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہو گئے۔ چنانچہ قریش مکہ کے سرداروں کے ایک اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ تمام قبائل کے ایک ایک نوجوان لے کر ایک دستہ تیار کیا جائے جو رات کی تاریکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لے، اور علی الصبح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکلیں تو یکباری حملہ کر کے انہیں ختم کر دیں۔ چونکہ یہ کام تمام قبائل کے جوان کریں گے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عبد مناف کسی کے خلاف کچھ نہ کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم مل چکا تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی سازش سے مطلع کیا اور کہا، آج رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں سوئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی مطلع کر دیا کہ ہجرت کی اجازت مل چکی ہے۔ چنانچہ اس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا اور تاکید کی، آپ لوگوں کی امانتیں جو میرے پاس پڑی ہیں لوٹا کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے گھر سے نکلے۔ باہر کفار کے نوجوانوں کا جو دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے ہوئے تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابوبکر صدیق کے گھر پہنچے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور اے محمد، جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر اللہ پاک نے اپنی تدبیر فرما دی، اور سب سے بہتر تدبیر کرنے والا اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لا چکے تھے۔ اب مسلمانوں کو آرام و سکون میسر تھا۔ تبلیغ اسلام کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب سے بیدار ہوئے تو چہرہ اقدس خوشی سے تمتما رہا تھا۔ طبیعت حشاش بشاش تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بلوا بھیجا۔ جب سب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا خواب سنایا۔ خواب سننے کی دیر تھی کہ ان کے چہروں سے خوشی اٹھنے لگی۔ بے شک اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور صحیح خواب دکھایا کہ تمہیں اللہ نے چاہا تو مسجد الحرام میں اپنے سر منڈوا کر اور اپنے بال کٹوا کر امن امان سے داخل ہوگے اور کسی طرح کا خوف نہ کرو گے۔ جو بات تم نے نہیں جانتے تھے اس کو معلوم تھی، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کر دی۔ پہلے صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، پھر اس سے اگلے سال مکہ مکرمہ مسلمانوں کے ہاتھوں فتح ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرتاثیر خطبہ دیا۔ اہل کعبہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دے کر مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا تھا، ان سب کی خطائیں معاف فرما دی۔ مکہ کے بعد عرب کے دور دراز علاقوں کے لوگ جوگ در جوگ آ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ اب ہر طرف اسلام کا غلغلہ تھا۔ اسلام کی روشنی ہر طرف پھیلنے لگی تھی۔ جب دین کا کام مکمل ہو گیا تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلانے کی تیاریاں شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ کا پہلا اور آخری حج کیا۔ 29 صفر المظفر 11 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابہ کی نماز جنازہ میں شرکت فرما کر بیت اطہر تشریف لائے تو مزاج مبارکہ ناساز تھا۔ پہلے سر میں سخت درد ہوا، پھر بخار ہو گیا۔ اسی حالت میں جب تک قوت رہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں نماز کے لیے تشریف لاتے رہے اور نماز پڑھاتے رہے۔ جس روز رسول اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا یعنی دوشنبہ کے دن، اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، میری امت میری امت۔ پھر فرمایا، اللہ ہی سب سے اعلیٰ دوست ہے۔ یہ الفاظ اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح جسم اطہر سے جدا ہو کر اللہ رب العزت کے پاس چلے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔